بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں، آپ لوگ جس طرح کے سوالات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمنٹ میں بھی آتے ہیں، کالز میں آتے ہیں، اور اسی کے علاوہ پھر واٹس ایپ پہ بھی ہمیں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں۔ آپ جیسا کہ ابھی تک جو ہے ہم نے آپ کے جو سوال تھا کہ امارت یا شورا یہ کون سی حق ہے، قرآن اور حدیث سے شورائی نظام کی اطاعت کا حکم ہے یا امیر کی اطاعت کا حکم ہے، تو اس پر ہم نے قرآن و حدیث سے اس بات کو آپ تک پہنچایا ہے کہ شورائی نظام کی اطاعت کرنا کہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت قرآن و حدیث میں قرآن شریف کے اندر بھی آیت اس کی آئی ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، لیکن آج ہمارا موضوع جو ہے، آج اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر امیر کی اطاعت کرنا واجب ہے، امیر کی اطاعت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر یہ بتائیے ہمیں کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب امیر کیسے بنے؟ تو اسی کے متعلق آج ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل ان کے عمل سے ملتا ہے نہیں۔ تو ہم نے جب اس پر تحقیقات کی، سرچ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر کیسے بنے، تو اس کو ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ کسی شخص نے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے متعلق سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے جو جواب دیا میں پہلے اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں لکھا انہوں نے، اسد الغابہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مجھے خیال تھا کہ خلافت کا میں زیادہ مستحق ہوں۔ یہ حضرت علی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، لیکن تمام مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے، تو میں نے ان کو امیر و خلیفہ مان کر ان کی اطاعت کی۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو میرا گمان تھا کہ وہ خلافت میرے علاوہ کو نہیں دیں گے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرما دیا، تو میں نے ان کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کی اطاعت کی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھے تو میرا خیال تھا کہ وہ معاملہ خلافت کو میرے علاوہ کے سپرد نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس معاملے کو 6 حضرات کے سپرد فرما دیا، ان 6 میں سے میں ایک تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، تو میں نے ان کو بھی خلیفہ تسلیم کر کے ان کی اطاعت کر لی۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو لوگوں نے بلا کسی جبر و اکراہ کے مطیع ہو کر مجھ سے بیعت خلافت کر لی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، دارالعلوم والوں نے، کہ اس طریقے سے وہ امیر بنے۔ تھوڑا سا آپ توجہ ڈالیں گے، غور کریں گے، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب امیر کیسے بنے۔ سیم وہی چیز اللہ رب العزت نے دوبارہ دہرائی۔ تیسری شخصیت اس دور میں بھی اور آج کے اس دور میں بھی، وہاں بھی 6 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا انہوں نے، اسی طرح پھر یہاں پہ انہوں نے پہلے تو خلافت چلتی رہی، اس کو پھر انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی مقرر کیے، پھر ادھر یہاں حضرت جی نے یہ چند آدمی مقرر کر دیے کہ آپ اپنا امیر طے کر لیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت جی جب اپنے آخری سفر پر پڑوسی ملک رائیونڈ گئے تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، عمر کافی ہو گئی، آپ اپنا امیر طے کر دیجئے۔ تو حضرت جی نے کہا بھائی یہ معاملہ، یہ فیصلہ مرکز نظام الدین کا ہے، اس کو وہیں کیا جائے گا، باہر کہیں نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت نے وہاں سے لوٹ کر کے چند آدمی جو ہے اس کے لیے طے کر دیے کہ آپ اپنا امیر طے کر لیں گے۔ وہی ہوا تھا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو اب انہوں نے نام جب ان کے سامنے پیش کیے گئے تو 3 شخصیات کے نام آئے سامنے، ان میں حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تھے۔ یہ حضرت جی کے انتقال کے بعد جو انہوں نے متعین کیے تھے،
تو انہوں نے پھر جب امیر طے کرنے کے لیے بیٹھے تو امیر بنانے کے لیے 3 آدمیوں کے نام صرف فہرست تھے ان میں. کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو بنائے، کوئی کہہ رہا تھا ان کو بنائے، کوئی کہہ رہا تھا ان کو بنائے. اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ کس کو امیر بنائے، کیونکہ بہت ساری الجھنیں پیدا ہو رہی تھی. تو اس وقت پھر ان تینوں حضرات کو طے کر دیا گیا یہ کہ یہ آپس میں مل جل کے کام کو آگے لے کر کے چل لیں. لیکن اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایک امیر طے نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، لیکن کام تو اصل وہی ہے کہ جو امیر کی اطاعت میں ہو. اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس چیز کو کہا تھا. لیکن پھر ہوا یہی کہ جو ہے وہ جو شورا بنی تھی، جو حضرات طے ہوئے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوتے رہے. کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا. آخر میں صرف اور صرف جو ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ 29 آدمیوں میں سے یا 3 آدمیوں میں سے باقی رہے. صرف حضرت جی مولانا سعد صاحب 3 آدمیوں میں سے. اب ان لوگوں نے یہاں آ کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ جی آپ لوگ جو ہے شورا کا انہوں نے نعرہ دیا کہ شورائے ہی کے تحت کام چلے گا. دیکھو 10 آدمی 12 آدمی ان میں سے سب چلے گئے، سارے چلے گئے. کبھی کسی کو یہ نہیں رہا کہ بھائی اس کو دوبارہ سے جو لوگ چلے گئے ان کی کمی کو پورا کر لیا جائے، 10 آدمی ہونے چاہیے. پھر انہوں نے الگ سے بیٹھ کے اپنی شورا بنا لی. اس میں نہ تو حضرت مولانا سعد صاحب کو شریک کیا اور پھر نہ جو ہے شریک کیا حاجی عبدالوہاب صاحب کو. ان لوگوں نے جن کا نام نہ 10 میں تھا نہ 3 میں تھا، کہیں بھی نہیں تھا ان میں، الگ سے ان لوگوں نے بغیر امیر کے انہوں نے شورا کیسے بنا لی؟ بنی نہیں سکتی. امیر اس وقت جو ہے حضرت مولانا سعد صاحب کیوں ہو گئے؟ ان کا نام تھا ان شخصیات میں. تو ان کی بغیر اجازت کے ان لوگوں نے شورا بنائی اور ان کو کہہ رہے. آپ اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ امیر جو ہے شورا کے ماتحت نہیں ہوتا، شورا امیر کے ماتحت ہوتی ہے. شورا کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ وہ امیر کی اطاعت کرے، لیکن یہ چاہ رہے تھے امیر اس کو تسلیم کرے. خیر ہوا یہ کہ جب حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس دنیا سے چلے گئے تو جیسے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمانوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اسی طرح یہاں تقریباً 80-85% تبلیغ کے علماء بھی اور عوام بھی سب نے جو ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر بنایا. زیادہ سے زیادہ 15-20% زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں شورائے نظام کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے. اس کے علاوہ تقریباً 80% لوگ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی امارت پر راضی ہیں اور انہی کے نظام کے تحت کام کر رہے ہیں اور انہی کی اطاعت میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ لوگ ہیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے. اب یہ اس چیز کو تو یہ خود مانتے ہیں کہ ہم لوگ کم ہیں اور یہ زیادہ ہے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہوگا دارالعلوم کے علماء سے بھی کہ اللہ کی مدد کہاں آتی ہے کہ کمزور کے ساتھ. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے تم شورا والوں سے کہ تم کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی مدد جو ہے وہ تو کمزوروں کے ساتھ ہی آتی ہے. تو میرے دوستو بس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سیرت صحابہ ہیں آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی امارت سمجھ میں رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امیر کی اطاعت میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.